بیلجیم نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید وافلز اور ہاں، دنیا کی بہترین چاکلیٹ۔ لیکن کیا ہو اگر اس ملک کی سب سے بڑی طاقت اس کی مٹھاس نہ ہو؟ آج ہم بیلجیم کی اسی حیرت انگیز دنیا میں غوطہ لگائیں گے جو دلچسپ تضادات سے بھری پڑی ہے۔ $3 ارب۔ جی ہاں، اتنی قیمت کی چاکلیٹ بیلجیم ہر سال پوری دنیا کو بیچتا ہے۔ یہ بہت بہت بڑی رقم ہے جس نے اس ملک کو مشہور کر دیا۔ لیکن یہ عدد کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ہو اگر بیلجیم کی سب سے بڑی ایکسپورٹ چاکلیٹ نہیں بلکہ اس کا اثر و رسوخ ہو؟ کیا ہو اگر اس چھوٹی سی سلطنت کی اصل طاقت عالمی سٹیج پر اس کے مرکزی کردار میں چھپی ہو؟ تو آج کے سفر میں ہم بیلجیم کی کئی پرتیں کھولنے والے ہیں۔ شروعات کریں گے یورپ کے دل میں اس کے کردار سے، پھر اس کے دلچسپ سماجی تضادات کو دیکھیں گے، بہترین تعلیمی مواقع پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں اس کے تاریخی شہروں کی سیر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیلجیم یورپ کا دل ہے، اور یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ اس کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کو نظر انداز کرنا سمجھ لیں ناممکن ہے۔ ذرا اس کی مرکزی حیثیت دیکھیں۔ بیلجیم صرف یورپین یونین کا کیپٹل ہی نہیں بلکہ اس کی سرحدیں یورپ کی بڑی بڑی معاشی طاقتوں سے جا ملتی ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات، یورو کرنسی جس نے پورے یورپ کو جوڑا، اس کا نام اور نشان بھی بیلجیم نے ہی تجویز کیا تھا۔ یہ اس ملک کے ہلکے پھلکے مگر گہرے اثر کی ایک زبردست مثال ہے۔ اچھا، ذرا ملک کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ بیلجیم نہ تضادات کی ایک سلطنت ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ماضی اور مستقبل، دولت اور بھاری ٹیکس سب ایک عجیب سے مگر دلچسپ توازن کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس تضاد کی بہترین مثال، ایک طرف تو بیلجیم میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ قلعے ہیں جو اس کے شاندار ماضی کی کہانی سناتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ملک مستقبل میں جی رہا ہے۔ یہاں ہسپتالوں میں روبوٹس مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور وہ بھی 20 سے زیادہ زبانوں میں۔ سوچئے، اور کہاں ماضی اور مستقبل کے درمیان صدیوں لمبا ایسا پل ملے گا؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ معاشی پہیلی ہے۔ پتہ ہے، بیلجیم کے شہری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، کبھی کبھی تو اپنی آمدنی کا 50% تک۔ لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے بہترین معیار زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب ٹیکس کو عقلمندی سے بہترین سہولیات پر خرچ کیا جائے تو وہ بوجھ نہیں رہتا۔ سماجی طور پر بھی بیلجیم میں ایک عجیب سا ملن ہے۔ یہاں اکثریت رومن کیتھولک ہے، لیکن ساتھ ہی غیر مذہبی لوگوں کی ایک بہت بڑی اور بڑھتی ہوئی تعداد بھی ہے۔ اور ہاں، اسلام اس ملک میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ یہ سب مل کر جدید بیلجیم کے رنگا رنگ کلچر کو دکھاتا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کی سب سے بڑی عدالت واشنگٹن یا بیجنگ میں نہیں بلکہ برسلز میں ہے۔ پیلس آف جسٹس 26,000 اسکوائر میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شاندار عمارت صرف ایک کورٹ ہاؤس نہیں، یہ اس ملک میں قانون اور انصاف کی اہمیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں بیلجیم کے شاید سب سے قیمتی اثاثے کی، یہاں کے لوگ اور وہ تعلیمی نظام جو انہیں عالمی معیار کے مواقع دیتا ہے۔ 100%۔ بیلجیم میں لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ جی ہاں، ہر ایک شہری پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اور اس کی وجہ ایک ایسا تعلیمی نظام جہاں اسکول جانا سب کے لیے بالکل مفت ہے۔ یہی چیز ہر کسی کے لیے علم اور مواقع کے دروازے کھولتی ہے۔ اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہاں ایک خاص موقع ہے، ماسٹر مائنڈ اسکالرشپ۔ یہ نہ صرف ٹیوشن فیس اور رہائش کے اخراجات پورے کرتی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف قابلیت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ یہی پروگرام ہے جو بیلجیم کو دنیا بھر کے ذہین ترین دماغوں کے لیے ایک میگنیٹ بناتا ہے۔ تو اپنے سفر کے اختتام پر چلیں بیلجیم کے چند مشہور شہروں کی ایک چھوٹی سی تصویری سیر کرتے ہیں۔ ایسی جگہیں جہاں کی ہر گلی، ہر عمارت خود تاریخ بیان کرتی ہے۔ پہلی منزل دارالحکومت برسلز۔ یہ صرف یورپین یونین کا سیاسی مرکز ہی نہیں، یہاں شاندار گرینڈ پیلس بھی ہے، اور اس شہر میں ہر 2 سال بعد لاکھوں پھولوں سے ایک بہت بڑا قالین بنایا جاتا ہے۔ واقعی ایک ناقابل فراموش منظر۔ پھر ہے اینٹورپ، جو ہیروں کی تجارت کا عالمی مرکز ہے، لیکن اس کا مرکزی ٹرین سٹیشن وہ خود ایک آرٹ پیس ہے۔ جب کوئی ٹرین سے اترتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی محل میں آ گیا ہو۔
بڑے شہروں کے علاوہ گھینٹ اور نامور جیسے شہر بیلجیم کا ایک الگ ہی روپ دکھاتے ہیں۔ اپنی دلکش نہروں، شاندار قلعوں اور پرسکون ماحول کے ساتھ یہ جگہیں اس ملک کے تاریخی ورثے کو محسوس کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ تو اس سفر کے آخر میں ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے، بیلجیم چاکلیٹ اور قلعوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اثر، جدت اور مواقع کا مرکز ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آخر یورپ کے دل میں یہ چھوٹی سی سلطنت پورے براعظم کے ماضی، حال اور مستقبل کو کیسے شکل دیتی ہے؟